بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایم عابدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ مملکت عزیز پاکستان کے اندر پاکستان کی جوانوں کے ساتھ ہونے والے مختلف جو فراڈ ہیں ان کے حوالے سے نشاندہی کرنا مقصود ہے کہ جوانوں کو ہوشیار کیا جائے، انہیں چوکن نہ کیا جائے، انہیں خبردار کیا جائے، انہیں آگاہی دی جائے کہ وہ ہر اس طرح کے فراڈ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایک ٹائنز نام کے کمپنی سے میں آغاز کروں گا۔ چائنا کی ایک فراڈ کمپنی ہے جو اس فراڈ کے اندر شریک ہیں، جن کا مفادات ان کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ دنیا کے 100-200 کے قریب ممالک کے اندر اس کی شاخیں ہیں اور یہ بہت بڑی طاقتور کمپنی ہے، لیکن یہ بہت بڑا فراڈ ہے۔ اس کے متعلق جو افراد اس کمپنی سے باخبر ہے وہ بتاتے ہیں کہ خود چائنا کے اندر اس کمپنی کے اوپر پابندی عائد ہے۔ اس کمپنی کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کمپنی کا طریقہ کار یہ ہے، اگر کوئی بندہ ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے تو یہ اسے بلاتے ہیں، تو تقریباً ابتدائی طور پہ میرے علم کے مطابق 1500 روپے رجسٹریشن فیس وصول کرتے ہیں اور تقریباً کوئی نصف ہفتہ کے قریب، یعنی تقریباً کوئی 5 دن کا ٹریننگ دیا جاتا ہے، جس میں یہ باوقار قسم کے افراد کو گاڑیوں کے ساتھ وہ آتے ہیں اور وہ پھر اپنی زندگی کی سٹوری بتاتے ہیں کہ ہمیں ٹائنز نے آج دیکھے، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ٹائنز کمپنی نے مجھے ان کی وجہ سے میرے پاس آج گاڑی ہے، میرے پاس گھر ہے اور میں اتنے لاکھ میں آج کماتا ہوں۔ ان کا طریقہ کار، اب ایک طرف ہم اس کے فراڈ کو رکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹل فراڈ ہے، دوسری طرح اسلامی نظریے سے اس کے متعلق اگر ہم دیکھیں تو یہ مطلقاً حرام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جو ان کا دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ بیچتے ہیں، اپنی ادویات بیچتے ہیں اور ان ادویات کے ضمن میں ہم اپنے ممبر سے اس کی چارجز وصول کرتے ہیں۔ ادویات کے حوالے سے جو لوگ جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 1500 سے 2000 سے زیادہ ان دوائیوں کی قیمت نہیں ہے جن دوائیوں کے اوپر یہ کوئی 40 سے 45 ہزار روپے وصول کرتے ہیں، اور اس کے متعلق جن افراد کا واسطہ پڑا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ان دوائیوں کو ریٹرن کرنے اور آپ کے جو پیسے ہیں اسے ریفنڈ کرنے کا کوئی سسٹم موجود نہیں ہے کہ آپ سے کہا جائے اگر یہ ان کی دوائیاں اتنی بہتر ہیں، اتنی کارآمد ہے اور کمپنی اتنی اچھی ہے تو ان کے اندر یقینی طور پہ ایک ریفنڈ سسٹم ہونا چاہیے کہ آپ اگر کوئی بندہ اپنی پیسے واپس لینا چاہے، اپنی ممبرشپ ختم کرنی چاہے تو انہیں تو کہنا چاہیے بسم اللہ آئیں، ہمارے پاس تو بہت سارے لوگ ہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں، بسم اللہ اگر آپ واپس جانا چاہیں جائیں۔ لیکن یہ ایسا نہیں کرتے، بلکہ ان کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے؟ دوائیوں کے نام پہ آپ نے بندے پھنسا کے ان کو دینے ہیں، یعنی آپ خود سب سے پہلے آپ نے ممبرشپ لی، اس کے بعد آپ کو ایک کوئی سٹار وغیرہ ان کو فلاں اتنے سٹار، اس کے بعد جب آپ جو ہے پیسے دیں گے تو آپ کو جناب پھر کوئی 3 سٹار 5 سٹار اس طرح کر کے یہ سٹار کے نام سے آپ کو پروموٹ کرتے جائیں گے، آپ پروموٹ ہو جائیں گے۔ پھر آپ کے جب آپ اپنی پیمنٹ ادا کریں گے تو اس کے بعد آپ کو کہیں گے آپ اپنے اطراف میں چاروں طرف سے ایک بندہ ان کو پھنسا کے اپنی طرح جس طرح آپ ان کے شکنجے میں پھنس گئے ہیں آپ 4 افراد کو بھی ان کو پھنسا کے دے دیں۔ اس کے عوض میں یہ ٹائنز کمپنی آپ کو تقریباً 60,000 روپے دے گا، آپ کے جو پیسے تھے وہ گئے۔ جب آپ نے ان کے فراڈ کے سرکل میں ان کا چیلا بن کر فراڈ کے ذریعے سے ان بندوں کو خواب دکھا کر ان کے پاس پیش کریں گے تو ان کی طرف سے آنے والا جو رقم ہے جو تقریباً لاکھوں میں بنیں گے ان میں سے آپ کو 60,000 روپے مل جائے گا۔ یہ بذات خود حرام ہے کہ آپ جھوٹ کے ذریعے سے خواب دکھا کر لوگوں کی جیبیں خالی کروائیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ طریقہ کار اختیار کیا، آپ کے پاس
کیا گارنٹی ہے کہ آپ مثلا ان کے ہتھے چڑھ گئے تو آپ کے کہنے پر کیا 4 بندے آئیں گے؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے. کون ان کے قریب آئے گا؟ تو یہ جو طریقہ کار ہے اب اس وقت انہوں نے پہلے تو یہ تقریباً ایک قسم کا ختم ہو گیا تھا، لیکن ابھی دوبارہ سے یہ ٹائمز کمپنی جو فراڈ کا مرکز ہے، اس کو تقریباً خود چائنا کے اندر اس کے متعلق جو خبریں ہیں، چائنا کے اندر یہ بین ہے، یہ فراڈ کمپنی دوبارہ سے سر اٹھا رہا ہے اور مختلف جو ہے وہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بہت سارے ہمارے جوانوں کو اس نے اپنے شکنجے میں پھنسا لیا ہے. وہ بیچارے اپنے پیسے دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس ضمن میں جو پہلا نقطہ یہ ہے کہ ٹائمز کمپنی سے تو آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک اور فراڈ کا سسٹم پاکستان کے اندر بہت وسیع پیمانے پر چل رہا ہے. ہم اس لیے فراڈ کے شکنجے میں آتے ہیں کہ ہمارے اندر کا جو لالچ ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ان کے شکنجے میں کچھ لالچ کی وجہ سے کہ ہمیں جو ہمارے اندر کا طمع ہے، ہمارے اندر کا جو لالچ ہے وہ ہمیں اس طرف کھینچ کے لے کے جاتا ہے، جس کے نتیجے میں فراڈیوں کا جو سلسلہ ہے، ٹھگ بازوں کا جو سلسلہ ہے، ان کی روٹی پانی کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، ان کا حقہ پانی جاری رہتا ہے. اگر ہم ایک جائز راستہ اور جو حقیقی راستہ ہے اس راستے کو محنت و مشقت اور حلال کمانے کا جو راستہ ہے اس کے اندر اپنی کوششیں اور اپنی تلاش کا سلسلہ جاری رکھیں تو انشاءاللہ کامیابی یقینی طور پہ حاصل ہوگا. پروردگار اس میں برکت دے گا. لیکن اگر آپ کو شارٹ کٹ دیکھیں گے تو اس شارٹ کٹ کے نتیجے میں یہ بالکل جوئے کی طرح ہے. جس طرح جوئے کے اندر انسان پیسہ لگاتا ہے تو زیادہ تر ڈوبتا ہے، کوئی ہزاروں میں کوئی ایک بندہ ہوگا جسے کوئی فائدہ ہو، ورنہ اکثر لوگ جوا ہار جاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ فراڈ جو کمپنیز ہیں اس کے اندر جو افراد پیسہ لگاتے ہیں وہ اکثر و بیشتر افراد ناکام ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں اور ذہنی پریشانیوں کا سبب بنتا ہے. تو لہٰذا کسی بھی ایسے اشتہار، پمفلٹ یا خبر کو دیکھ کے جس کے اندر اس طرح کا ہو، جس میں کمپنی کا کوئی نام نہ ہو، کبھی بھی ان سے رابطہ نہ کیا جائے، کبھی بھی ان کو اپنی ڈیٹیل نہ دی جائے. اس لیے کہ اگر بالفرض آپ اپنا ڈیٹا، اپنا سیل نمبر، اپنا NIC اور دیگر چیزیں دیتے ہیں تو آپ کے لیے آنے والے وقتوں میں کوئی بڑی مشکل کا سبب بن سکتے ہیں. بالخصوص یہ حساسیت اور یہ مشکل زیادہ خطرناک ہے. وہ اگر کوئی خواتین ہوں مستورات، وہ اگر ان کا نمبر ہی شیئر ہو جائے تو ان کے لیے آنے والے وقتوں میں مشکلات کا سبب بن سکتا ہے. کیونکہ اچھے لوگ اپنی آئیڈینٹی اور اپنی شناخت نہیں چھپاتے. جو صحیح کمپنیز ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے اپنے کمپنی کا جو ہے وہ تعارف کرواتے ہیں کہ فلاں کمپنی ہے اور فلاں کمپنی کے اندر ہماری کمپنی کے لیے، ہمارے لیے اس طرح کے افراد کی ضرورت ہے اور وہ افراد جو اس میرٹ کے اوپر اترتے ہیں وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم انٹرویو لیں گے، ہم ان کو نوکری دے دیں گے. تو لہٰذا اس طرح کے جو فراڈ ہیں ان سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ ایسے کسی فراڈیے کے ہتھے نہ چڑھیں، ان کی باتوں پہ یقین نہ کریں اور غیر شناختہ جس اشتہار کے اوپر، جس پمفلیٹ کے اوپر کوئی ادارے کا نام نہ ہو، بندے کا نام نہ ہو، ان کی ڈیٹیل نہ ہو، کبھی بھی ان سے رابطہ نہ کیا جائے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آج آپ نے یقینی طور پہ جو ہے وہ سمجھ لیا ہوگا کہ یہ فراڈ کمپنیز کس طریقے سے بندوں کو گھیرتے ہیں اور انہیں پریشان کرتے ہیں اور ان کے حلال کی روزی کے ساتھ اس انداز میں فراڈ کرتے ہیں. پروردگار ہمارے ملک کی اور ہمارے جوانوں کی حفاظت فرمائے. پاکستان زندہ باد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.